جو پہلا یعنی یہ بناتے ہوئے پہلا منافع ہوا ہوگا، میں وہ نہیں پوچھا کتنا ہوا ہوگا، لیکن ایسا کوئی واقعہ یا ٹرننگ پوائنٹ ہے جس کے بعد آپ نے کہا کہ یار بہترین اب کام یہی کرنا ہے؟ دیکھیں، ایک مزاج ہوتا ہے کہ شکست بندہ جب مانتا ہے نا تو دل سے مان لے تو پھر شکست ہے. اگر آپ نے نہیں مانی تو اپرچونٹیز موجود ہیں ہمیشہ. اور اگر پھر بھی ہو سکتا ہے کہ آپ کی پوری ایفرٹ کے باوجود بھی کوئی کام نہ ہو تو پھر آپ یہ سمجھ لیں کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ منظور نہیں تھی اور اس میں آپ کی کوئی بہتری ہے. لیکن آپ نے محنت ہی نہیں کی، آپ نے کوشش ہی نہیں کی، اور آپ پہلے ہی کہہ دیں جی جو اللہ کا حکم. جس طرح ایک کوئی بندہ بتا رہا تھا جی ایکسیڈنٹ ہو گیا، اللہ کا حکم. میں نے کہا یار سارے پاکستان میں ایکسیڈنٹ ہوتے ہیں، یہیں اللہ کا حکم زیادہ چل رہا ہے. یورپ میں نہیں ہوتے، کم ہوتے ہیں نا. تو اس کی وجہ کیا ہے کہ ہماری نیگلیجنس ہے، ہمارے مسائل ہیں. تو ہم اپنی پوری کوشش کریں، پھر بھی اگر اس کے باوجود ایک گول اچیو نہیں ہوا تو اس میں اللہ کی واقعی کوئی حکمت ہوگی. تو پہلی تو ہم نے یہ طے کیا کہ ہم اپنی غلطیوں کو، چونکہ ہمیں اپنی کوئی نہ کوئی غلطی ملتی رہی، ہم امپروو کرتے رہے. اور ہم نے کبھی بھی یہ نہیں کہا کہ اللہ نہیں چاہتا کہ یہ کام نہ چلے. اور الحمدللہ اس میں ہماری استقامت کا بھی امتحان تھا، دیانتداری کا تھا. ہم بینکوں کے پاس نہیں گئے قرض لینے کے لیے. اچھا، بینکوں سے مشکل ترین حالات میں نہیں گئے. ہم آج تک نہیں لیا؟ نہیں، کبھی بھی نہیں گئے، سوائے بینک سے ایل سی امپورٹ کے لیے کوئی دینی ہوتی ہے، وہ ایک نارمل چیز ہے، وہ ایک گارنٹی ہوتی ہے بینک کی. لوننگ ہم نے کبھی نہیں لی. اچھا، یہ ہمارا ایک عہد تھا. اور شاید یہ بینک تو آپ کے پاس آتے رہے ہوں گے کہ بھائی لے لو لے لو، اور یہ امتحان بھی تھا. اچھا، ایک اور مزے کی بات بتاؤں آپ کو. ہر انڈسٹریلسٹ کہے گا کہ کسی بھی ادارے میں جی پیسے دینے کے بغیر نہیں چل سکتی انڈسٹری. تو عام بات. ہم نے اپنی انڈسٹری کے حد تک مشکلات برداشت کی ہیں، لیکن اب سب ڈپارٹمنٹس کو، ایف بی آر، انجینئرنگ ڈیولپمنٹ بورڈ، پی ایس کیو سی اے، ٹرانسپورٹ ڈپارٹمنٹ، ہر ایک کو یہ پتہ چل گیا یار یہ کمپنی پیسے نہیں دیتی. یعنی آپ رشوت کی بات کریں؟ ہاں، ہم دیتے ہی نہیں ہیں. نہیں تو یہ سارا کاروبار ایسے ہی چل رہا ہے سر. یہی تو بات ہے نا. ہمارے اوپر اربوں پہ کے بنا دیے گئے، وہ کیا اسیسمنٹ کر دی گئی. ہم نے کہا بھائی کیس میرٹ پہ بڑھیں گے، نہیں دینا، آپ کو نہیں دینا. اچھا، نتیجہ یہ ہوا کہ 2 4 5 سال مشکل آئی. اینڈ پہ سب ڈپارٹمنٹس کو پتہ چل گیا کہ یہ پیسے یہ دے گا نہیں، یہ مقدموں پہ لگا دے گا، یہ ڈیفینڈ کرے گا اپنے. مشکل کام ہے نا کہ مقدمے پہ لگا دو 10 لاکھ اور وہ اہلکار آتا ہے وہ 20 30 40 ہزار لے کے نکل جاتا ہے. اور اب 10 سال ہو گئے ہیں، اب ہمیں کوئی تنگ ہی نہیں کرتا. تو اب یہ پتا ہے کہ بھائی یہ پاک سٹار والے نا کوئی پیسہ نہیں ملنا ہے. اور پھر ہم اس کے سٹینڈ بھی دیتے ہیں. یہ نہیں ہے کہ اس کو کہتے ہیں بھائی نہیں دینے تو وہ جو مرضی کرتا. پھر میں مثال دیتا ہوں کہ ایک ادارے میں اسی طرح ہوا. انہوں نے ظاہر کام کیا ہوتا ہے، فائل کو سلو کر دو. 6 مہینے تک ہمارے کام لٹکے رہے. ہم ہائی کورٹ اسلام آباد چلے گئے، سیکٹری صاحب کے پاس چلے گئے، مخدوم امین فہیم صاحب تھے انڈسٹریز کے اس وقت، ان کے پاس چلے گئے. بہرحال مجھے یاد ہے کہ 56 اتھارٹیز کو میں نے پورا کیس بنا کے بتایا کہ یہ بندہ کرپٹ ہے اور کہاں کہاں سے پیسے لیتا ہے. اس وجہ سے ہماری، اور میں نے اس کا اکاؤنٹ نمبر بھی ڈھونڈ لیا کہ اس اکاؤنٹ اتنا اس کی جھجک دور ہے کہ یہ اپنا اکاؤنٹ نمبر دیتا ہے کہ اس میں آن لائن کروا دو پیسے. اچھا، وہ ایف آئی اے اس وقت اسلام آباد ہائی کورٹ میں نے کمپلینٹ کر دی. افتخار چودھری صاحب تھے، ان کو بھیج دیا کہ لیٹر کے طور پہ. اسٹینڈنگ کمیٹی کے ممبرس کو بھجوا دیا، سینٹ میں، قومی اسمبلی میں، جتنی ایجنسیاں تھیں ہماری ان کو بھی بھجوا دیا. میں نے کہا ریکارڈ کا حصہ تو بن جائے نا، کوئی پھینکے گا تو نہیں کوڑے میں. اس کا نتیجہ یہ رہا کہ اتنا پاورفل آدمی جس کو ہنڈا ٹیوٹا اس طرح کے لوگ بھی اس کے آگے مجبور ہو جاتے تھے. اور پیسے میں نہیں کہتا وہ ان کو پتہ ہے، لیکن وہ مجبور ہو جاتے تھے، اتنا مجھے پتہ ہے، آپ خود سمجھدار ہیں. لیکن نتیجہ کیا نکلا؟ کیونکہ وہ اس کو بچانے کے لیے پھر یہ ساری کمپنیاں میرے پاس آتی ہیں کہ اس کو معافی دے دیں. وہ آپ جو لیٹر لکھے ہیں یہ، ہاں میں نے کیس بھی کیا اس پہ. میں نیب میں بھی چلا گیا، ایف آئی اے میں بھی چلا گیا. الٹیمیٹلی 10-11 سال تک اس وہ کھڈے لائن لگ گیا بندہ. اچھا، اس کے بعد اس پورے ڈپارٹمنٹ کو پتہ چل گیا کہ یہ پیسے نہیں دے گا اور اس کو چھوڑ دو، باقیوں سے کما دو. یہ 10 سال لگا رہے گا، جنگ لڑے گا پیسے. اور ایف بی آر تو آپ کو پتہ ہے، ایف بی آر میں بھی یہی کلچر ہے. لیکن میں یہ بات آپ کو یہ بھی بتاتا ہوں، ایف بی آر کے اندر ایک اچھی خاصی تعداد بہت اچھے لوگوں کی موجود ہے. مجھے اندازہ پڑا یہاں تک ہوتا ہے کہ ہمارے سے کوئی عزیز داری نہیں ہوتی، کوئی بزنس کا ریشن نہیں، کوئی مفاد نہیں. اسی ادارے کے اندر سے لوگ اٹھ کے ان لوگوں کو سمجھاتے ہیں کہ یار آپ کسی کو چھوڑ بھی دیا کریں اور یہ دینے والے نہیں ہیں. اور وہ بس یہ اللہ تعالیٰ نے محبت ڈالی ہے ان کی، وہ سچائی کے اندر ہمارے سپورٹر بن جاتے ہیں. ٹھیک ہے. نہیں، میں تو پہلے تو آپ کو اپریشیٹ کرتا ہوں. ہمارا تو مشکل کام ہے کافی ہے کہ پاکستان میں بزنس کرنا. وہ تو یاد ہے میں ملک ریاض صاحب نے انٹرویو میں کہا
وہ صافی کو کہا کہ بھائی، وہ صافی صاحب تھے کہ بھائی آپ نے کبھی کوئی کیا ہے یہاں پہ، تو کوئی کام چل ہی نہیں سکتا، تو اب آپ کا اچھا خاصا بزنس ہے اور آپ کہہ رہے ہیں کہ بغیر رشوت کے کاروبار کیا جا سکتا ہے. مشکلات ضرور ہیں اس میں، لیکن ہو سکتا ہے اگر آپ نیت کر لیں. دیکھیں یہ آزمائش ہوتی ہے، اللہ ہر بندے کو آزماتا ہے نا، مشکل تو ڈالے گا. انسان جب اس پہ توکل کر کے کھڑا ہو جاتا ہے نا، اچھا صرف خاموشی نہیں ہونی چاہیے. چونکہ میں طلبہ سیاست سے میرا تعلق رہا، میں کلاس 8 میں تھا جب میں اسلامی جمعیت طلبہ کا کارکن بن گیا، اور اینڈ تک میں تعلیم مکمل ہونے تک جمعیت سے وابستہ رہا، جماعت اسلامی میں. اور یہاں پہ مجھے یہ ایک فائدہ ہوا کہ ایک تو ظاہر ہے آپ کی نظریاتی تربیت ہوئی کہ یہ حرام ہے، اس سے بچنا کیسے ہے، لیکن یہ سوال ایک رہتا تھا کہ آپ اتنے بڑے سسٹم سے کیسے بچ سکتے ہیں جو سسٹم آپ کے پیچھے پڑا ہو. لیکن یہاں پہ یہ بھی ایک چونکہ سبق اس پوری جد و جہد میں اسٹوڈنٹ پالیٹکس میں جماعت اسلامی میں ملا کہ آپ نے مزاحمت کرنی ہے، دانش مندی سے، حکمت سے اور دلیری کے ساتھ. ٹھیک ہے. اچھا میں نے سوچا کہ مزاحمت تو کرنی چاہیے، مزاحمت کا بھی تو آپ نے جواب دے ہونا ہے نا اللہ کے سامنے، کہ آپ نے برائی کو روکنے کی کوشش بھی کی. تو یہ ایک چونکہ ذہن میں تھا، اور اس لیے کوشش کی کہ جب بھی کوئی اس طرح کی سچویشن پیدا ہوئی میں نے مزاحمت کا ارادہ کیا، سٹینڈ لیا، پہلے پیار سے سمجھایا ان کو، بھائی میں اس کو سمجھتا ہوں کہ یہ جہنم میں جانے کا باعث بنے گا، آپ کا بھی میرا بھی، اپنا لیں. ہاں ہو سکتا ہے اگر ٹیکس کے اندر 1-2% میرے سے کوئی ڈیڈکشن کرنے میں، جمع کروانے میں کمی ہے، آپ بھی چیک کر لیں، میں بھی کرتا ہوں، میں اس کو دینے کو تیار ہوں، یہ تو مسئلہ ہی نہیں ہے. کیونکہ میں نے اپنی طور پہ کوشش کیا 100% معاملہ ٹھیک رکھوں، لیکن ممکن ہے کہیں پہ لکھنے میں کچھ وہ بھی آپ کہتے ہیں ریاست کے خزانے میں جمع کرواؤں گا، کروا دیتا ہوں میں، وہ آپ کیلکولیٹ کریں، میں جمع کروا دیتا ہوں. اب یہیں پہ ڈیڈ لاک آتا تھا. لیکن کیا ہوا کہ پھر جب وہ ظاہر ہے ان کے ٹیمپٹیشن دور ہوتی تھیں اور وہ چاہتے تھے کہ اس کو تنگ کیا جائے، تو پھر میں سٹینڈ لیتا تھا اور آخری حد تک جاتا تھا. اور پھر ظاہر ہے آپ کو پتہ ہے کہ جب یہ جتنے کرپٹ لوگ ہوتے ہیں یہ بہت کمزور ہوتے ہیں. حتیٰ کہ میں یہ بھی بتاؤں، یہ جتنے بڑے بڑے بدماش ہیں نا، یہ آپ لاہور کے، میں نام نہیں لیتا، جتنے بڑے بڑے نام ہیں جن کو لوگ کہتے ہیں یہ بڑے بدماش ہیں، جتنے کمزور یہ ہیں نا، اتنا کوئی بھی نہیں ہو سکتا، عام آدمی بھی نہیں ہے. کیا اس کی بنیادی دیکھنے میں تو کمزور نہیں لگتے، لیکن آپ اس کی لاجک کیا دیکھیں؟ یہ جتنی بدماشی اور کرپشن ہوتی ہے نا، اس کا پیچھے ایک طریقہ ہوتا ہے کہ جو اپنے سے طاقتور ہے نا اس کے پاؤں میں جا کے بیٹھ جاؤ، اور جو آپ سے تھوڑا کمزور ہے یا ڈر ہے اس کے آگے آپ بدماشی کریں اور اس کی فائدیں روکیں اور اس کو تنگ کریں. یہ سارا ایک سسٹم ہے. تو پہلے یہ چیز سمجھ لیں. اچھا یہ اب آپ وہ لوگ ہیں، ہماری ایسی تربیت ہوئی کہ ہمیں وزیر اعظم کے سامنے بھی بات کرنے میں کوئی مسئلہ نہیں ہے. ہاں ضرور ہے کہ ہم مہذب انداز سے بات کرتے ہیں لیکن تنقید کرتے ہیں. بالکل.